بعض کے پاکستان میں اہل بدعت حی علی الفلاح کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اللہ کے بندے، یہ کوئی جھگڑے کے مسئلے نہیں ہیں، پہلے کھڑا ہو یا حی علی الفلاح پہ کھڑا ہو یا قد قامت الصلاۃ پہ کھڑا ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ باپ کے گناہوں کی سزا اولاد کو نہیں ملتی ہے، لیکن حالات دنیا کے ایسے ہیں کہ ان کے اثرات تو اولاد پہ آئیں گے، اور سزا نہ بھی ملے۔ مثلا باپ شرابی ہو، لوگ کہیں گے تو یہ شرابی کا بیٹا ہے، باپ گویا ہو، لوگ کہیں گے تو یہ فلاں گانے والے کا بیٹا ہے، تو یہ سزا تو مل رہی ہے، اور کیا سزا ہوتی ہے؟ قسطوں میں سامان بیچنا جائز ہے، جائز ہے۔ اشراق کی نماز کا ثواب ہم اگر کسی فوت شدہ کو دیں، مرضی ہے آپ کی، دے سکتے ہیں۔ اشراق کی نماز گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو افضل ہے اور جو ثواب ہے وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں جہاں نماز پڑھی وہیں بیٹھ جاؤ، کوئی دنیاوی بات نہ کرو، کس سے کہانیاں نہ کرو، قرآن شریف پڑھتے رہو یا خاموش رہو۔ جب سورج نکل کے اوپر چلا جائے، تقریباً یعنی نکلنے کے 20 منٹ بعد پھر 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھیں تو ایک عمر پورے کا ثواب مل جاتا ہے۔ کبھی کبھی مجھے میری بیوی کی شکل میری ماں کی طرح نظر آتی ہے، اچھی بات ہے، ادب کرو، ماں بنا نہ لینا، یعنی شکل نظر آتی ہے۔ میں نے شادی کی اور دین کی معلومات بھی نہیں تھی، رمضان کے مہینے میں سحری کے بعد بیوی سے ہم بستری کرتا تھا، کچھ یاد نہیں کتنے مہینے کیا، سحری کے بعد یعنی روزہ رکھ کے یا روزے رکھے سے پہلے۔ اگر روزے کی حالت میں کیا ہے تو وہ تو کفارہ ہے آپ پر کہ 2 مہینے کے روزے رکھیں، باقی توبہ کریں۔ غسل کرنے کے بعد میقات سے احرام باندھا، احرام سے پہلے خوشبو لگایا، کوئی بات نہیں، احرام سے پہلے بدن پہ خوشبو لگانا تو سنت ہے۔ رزق میں برکت کے لیے استغفار سے بڑی چیز کوئی نہیں، کیونکہ خود قرآن میں ہے کہ جب آپ آدمی استغفار کرتا ہے یمددکم باموال وبنین، میں اس کے مال و اولاد میں برکت دیتا ہوں۔ اللہ میرا عمرہ قبول کیا ہے تو آئے ہوئے ہو بھئی، سب آپ نام لکھتے ہیں، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اب نام لے کے تو دعا نہیں ہوتی نا، جب سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، جمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ میں عمرے پہ آیا ہوں، ایک آدمی نے کہا کہ میرے لیے جو لے کے آنا، میں نے بیوی کو کھلانے ہیں، وہ پاکستان میں ملتے ہیں، وہاں سے 2 کلو لے کے دے دینا۔ میرا بھائی ہے، اس کے لیے عمرہ کر سکتا ہوں، کر سکتے ہیں۔ دوران طواف کعبے میں نظر نیچے رکھیں۔ ہاتھوں پہ خوشبو لگ گئی تھی جہاز میں، بہرحال دم تو نہیں پڑی، کچھ خیرات کر دیں 8-10 ریال۔ میری بیٹی ہے، اس کا نام پتہ نہیں کیا نسا ہے، پتہ نہیں نسا ہے، بہرحال عمر بڑھ رہی ہے، وہ سختی کرتی ہے، اس کے لیے اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کے اور 100 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے دعا مانگا کرو کہ اللہ اس کو فرما برداری دے اور اس کا غصہ وغیرہ سب چیزیں جو ہے وہ دور فرما دے۔ آب شفا زمزم آب شفا ہے، اور تو ہم کوئی آب شفا نہیں جانتے۔ حافظے کی کمزوری کے لیے یا قوی یا متین پڑھا کریں۔ بیماریوں سے نجات کے لیے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ دعا پڑھا کریں۔ کسی نے مجھ سے کہا ہے کہ یہاں کا باجرہ لے کے آنا، اس سے اولاد بناتے پیدا ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے لے جاؤ، ہمیں کیا تکلیف ہے، اگر باجرے سے ہوتی تو یہاں تو کوئی لا اولاد نہ ہوتا نا۔ بعض لوگوں نے گھڑے ہوئے مسئلے، مدینے کی مٹی شفا ہے، بالکل شفا ہے۔
میں 30 سال پہلے رمضان کے مہینے میں ہل چلا رہا تھا، دھوپ تیز تھی، مجھے خطرہ ہوا جان کا، تو میں نے روزہ توڑ دیا۔ 12-60 مسکینوں کو کھانا نہیں، روزہ ہی رکھنا تھا، آپ نے کھلا دیا تو اچھا کیا، ثواب ملے گا۔ تصویر کھینچنا ناجائز ہے۔ اگر دوران طواف عورت کے جسم کے ساتھ ٹکراؤ ہو، آمدن نہ کریں، باقی اللہ معاف کرے۔ طواف کے لیے عورتوں کا الگ انتظام کیا جائے، بہرحال تجویز لکھ کے بھیج دیں حکومت کو۔ مدرسۃ البنات کی ضرورت اور اہمیت بالکل ہے، جہاں لڑکوں کی تعلیم ہے وہاں لڑکیوں کی بھی تعلیم ہے۔ بعض علماء کے نزدیک جائز نہیں ہے، بعض کے نزدیک جائز ہے، بالکل مدرسۃ البنات ہو، لیکن کوشش یہ کریں کہ وہ لڑکیاں پڑھ کے اپنے گھر چلی جائیں، ان کو ہاسٹل نہ بنائیں، ہاسٹل میں بڑے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ میں خود دل کی مریضہ ہوں، میرے ساس سسر بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، ان کی پوری خدمت نہیں کر، جتنا ہو سکتا ہے کرو، باقی تو اللہ دلوں کو جانتے ہیں۔ احمد عیسیٰ میں جانتا نہیں کون ہے احمد عیسیٰ، رد کیسے کروں؟ اس کے دلائل لے آؤ، کوئی کتاب لے آؤ تبھی رد کروں نا، میں تو نہیں جانتا کون ہے احمد عیسیٰ۔ اللہ کا ایک مولوی کہتے ہیں اللہ سے ڈائریکٹ نہ مانگو، یہ اچھی بات ہے، قرآن کہتا ہے ڈائریکٹ مانگو، ادعونی استجب لکم، وہ یہ کہتے ہیں۔ اب اس مولوی کا میرا خیال میں کوئی دماغ صحیح نہیں ہے، پاگل خانے میں جو آؤ۔ کہتے قرآن بھی ڈائریکٹ نہیں ملا، کیا تمہارے ذریعے سے دیا گیا؟ جبریل ڈائریکٹ لے کے حضور کے پاس آئے ہیں۔ حج عمرے کے بعد بھی اگر گناہ کبیرہ ہو جائے توبہ کرو، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، انسان ہے، ہو جاتے ہیں۔ ملتزم بھی جانا افضل ہے، دعا منظور ہوتی ہے، لیکن نہ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ مرنے کے بعد جو تیسرے دن کل خوانی کی بدعت ہے، داڑھی کو کالی مہندی لگانا ناجائز ہے۔ طواف کے تو 7 چکر ہوتے ہیں، لیکن میں نے ایک چکر کو طواف سمجھ لیا تو غلطی ہوگی، اب تو پتہ لگ گیا ہے نا آپ کو کہ 7 چکر ہوتے ہیں۔